امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پورے اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، کبھی میں کبھی تم۔ کہانی عدیل اور شرجینہ کی شادی کی تیاریوں سے شروع ہوتی ہے۔ عدیل ایک ٹاپر، محنتی اور پرجوش آدمی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اپنے خاندان اور محبت سے زیادہ، جبکہ شرجینہ ایک آزاد اور مضبوط عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہے جس سے وہ محبت اور بھروسہ کر سکے۔ معاملات اس وقت بدل جاتے ہیں جب عدیل کے باس رباب نے عدیل کی شادی کے بارے میں سن کر اس سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ وہ اس سے اس وقت سے پیار کرتی ہے جب سے اس نے پہلی بار اس کی کمپنی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ رباب ایک مضبوط، نرگسیت پسند اور محنتی عورت ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ ہو وہ لے سکتی ہے، یا جس کو بھی وہ پسند کرتی ہو چاہے قیمت یا خطرہ کیوں نہ ہو وہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ امن نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاویار نعمان اجاز، ہبہ بخاری اور اسامہ خان شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکے میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے
بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانٹک کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت سے رابطہ کرتے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور ان کی بیویوں کے تضحیک آمیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے، جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ دوسری طرف وہاب کی فالج زدہ بیوی نعیمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ زینب کے طور پر ماریہ واسطی ایک بیوہ ہے جس کی ایک بالغ بیٹی اشنا ہے، جو اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انمول بلوچ بحیثیت اشنا ایک ذہین لڑکی ہے جسے اپنے بگڑے ہوئے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ ساجد حسن بحیثیت وہاب 50 سال کا ایک امیر باپ کا بیٹا ہے۔ روبینہ اشرف نے نعیمہ وہاب کا کردار ادا کیا۔ دیگر کرداروں میں اسامہ خان، عائشہ گل، شہود علوی شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، صرف تم۔ صرف تم عبیر کے گرد گھومتی ہے، جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطۂ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہے، جو ان کے درمیان تنازعات کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اس توسیعی خاندان کا حصہ ہے۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے تھے، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے خاندان میں افراتفری پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور عبیر کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی، تحسین وجاہت، رابعہ رضوان، زینب مظہر، محمد حنبل، نوین نقوی، ارشد محمود، عرفان اللہ، نیہا، ابو ہریرہ، حنبل اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔